بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دلالت عقلیہ کے مقتضائے عقل است۔ دلالت کا لغوی معنی ہے راہ نمودن، راستہ دکھانا۔ دلالت کی تعریف ہے ہونا شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے۔ پہلی شے کو دال، دوسری کو مدلول کہتے ہیں۔ اچھا جی، چونکہ وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے وضع کے درمیان میں تعریف کی۔ وضع کیا ہے؟ خاص کرنا ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس وجہ پر کہ اول شے کے علم سے ثانی شے کا علم حاصل ہو جائے۔ دلالت کی تعریف کے بعد دلالت کی تقسیم، دلالت استقراءً یعنی پوری کوشش کے بعد دلالت کی جو قسمیں ملی ہیں وہ 3 قسمیں ہیں: دلالت وضعی، دلالت وضعیہ، دلالت عقلی، دلالت عقلیہ، دلالت طبعی، دلالت طبعیہ۔ دلالت وضعی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال کو واضح نے مدلول کے لیے وضع کیا ہو۔ پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور غیر لفظی۔ دلالت وضعی لفظی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہو۔ دلالت وضعی غیر لفظی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال لفظ نہ ہو، دال غیر لفظ ہو۔ لفظ کی مثال بھی دی اور غیر لفظ کی مثال دوال اربع۔ دوال اربع ان کی دلالت اپنے معانی پر ہے لیکن وہ چاروں لفظ نہیں ہیں، غیر لفظ ہیں۔ آج کا سبق دوسری قسم ہے دلالت کی، دلالت عقلی، دلالت عقلیہ۔ کیا دوسری قسم ہے؟ دوسری قسم ہے دلالت عقلیہ، دلالت عقلی۔ ہاں، تعریف دھیان کے ساتھ۔ دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ مدلول کو دال سے صرف عقل سمجھے۔ دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ مدلول کو دال سے صرف عقل سمجھے۔ ہاں جی، کسی اور اس کو درمیان میں داخلہ دیکھنے کو، ہاں جی، سننے کو، بولنے کو، کسی شے کو دخل نہ ہو۔ ایک ہوندا معرف، اے دلالت عقلی معرف اندی کرنی ہے تعریف، تے تعریف دے وچ معرف جن دی قسم ہوندا ہے او پہلی جز بندی ہے۔ دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ مدلول سے دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے، کسی اور شے کا درمیان میں واسطہ نہ ہو۔ دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال سے مدلول کو صرف عقل سے۔ کتنے بھی دلالت 2 شیاں ہونیاں نے، کون؟ ایک شے اول تے ثانی، پہلے نو کیا آندے نے تے دوسری نو۔ ساریاں دلالتاں وچ دال مدلول ہے تے وچ دلالت ہے، دلالت کو وکھری شے ہے۔ دلالت دال مدلول کے تعلق کا نام ہے جی۔ دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال کو مدلول سے عقل سمجھے۔ دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے کہ دال سے مدلول کو صرف عقل سمجھے۔ دلالت عقلیہ جو کہ عقل کا مقتضا ہے جی۔ دلالت عقلیہ جو کہ عقل کا مقتضا ہے۔ دلالت عقلیہ جو کہ عقل کا مقتضا ہے۔ وہی نیز در الفاظ باشد چون دلالت لفظ زید کے مضمون باشد از برائے جدار وجود نافذ و در غیر الفاظ مسلوب برسان سو۔ دلالت عقلی کی تعریف آ گئی ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر اس کی پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور غیر لفظی۔ لفظی لفظی اور غیر لفظی۔ دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلی لفظی، دلالت عقلی غیر لفظی۔ دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلی لفظی، دلالت عقلی غیر لفظی۔ اب دونوں کی تعریفیں اور مثالیں۔ تعریف وہ جو کل کی آسان ہے۔ دلالت عقلی لفظی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے۔ دلالت عقلی لفظی وہ دلالت عقلی ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے۔ دلالت عقلی لفظی وہ دلالت عقلی ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے۔ اس کی مثال دھیان کریا جی۔ لفظ زید یہ تو ہو گیا نام ایک بندے دا، اینو الٹاؤ دیز ایک ہی ہے، با مانا ہے کہ مومل ہے، مومل ہے۔
آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہاں کھڑکی کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے، باہر سے کسی بندے نے زور سے یہ جو زور سے اس نے آواز دی ہے کھانسنا، یا اس نے کہا دیز، یا اس نے کہا ہو، مثال کے طور پر جو منہ سے نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے جی۔ اس نے دیوار کے پیچھے سے، آپ اس کو دیکھ نہیں رہے، آواز دی اس نے دیز، چھوٹی، کم دے نال کم نہیں بولا، صرف بولا شم، کوئی لفظ بولا، یہ آپ کے کانوں میں آواز آئی ہے، جو اس نے بولا ہے وہ کیا ہے؟ لفظ ہے کہ نہیں؟ یہ سن کر آپ نے اس لفظ سے کیا سمجھا؟ بھائی باہر کند کھڑی ہے کہ کھوتی کھڑی یا کوئی انسان ہے؟ یہ جو آپ نے آواز سنی ہے یہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ اس لفظ نے دلالت کی ہے کس پر؟ کہ دیوار کے پیچھے انسان ہے کہ کوئی نہیں، وجود لافظ پر اس نے دلالت کی ہے۔ کس نے؟ لفظ دیز نے کس پر دلالت کی ہے؟ کہ بولنے والا کوئی ہے، کہ کوئی نہیں دلالت کی تھی۔ اب یہ دلالت صرف عقلی ہے، کیا ہے؟ کیا لفظ دیز کو کسی نے وضع کی ہے وجود لافظ کے لیے؟ آنکھوں نے دیکھا ہے کہ انسان کھڑا ہے، صرف آواز آئی ہے تو عقل نے سمجھا ہے کہ یہ آواز تو انسان کی ہے، لہذا کوئی انسان ہے۔ بات سمجھیا؟ تو دیز سے جو دیوار کے پیچھے سے بولا گیا ہے، اس لفظ دیز سے عقل نے یہ معنی سمجھا کیا؟ کہ پیچھے کوئی انسان ہے۔ تو یہ کس نے سمجھا ہے؟ عقل۔ دیوار نہ ہو درمیان میں، اب ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے، سمجھ آتی پئی ہے۔ اور اگر لفظ زید بولے تو یہاں ایک اور دلالت اکٹھی ہوگی، لفظ زید سن کر آپ کا ذہن اس کے معنی کی طرف بھی چلا جائے گا۔ یہاں صرف دلالت عقلی بنانی ہے، کیا؟ کہ دیوار کے پیچھے سے مومن لفظ سنا، دیوار کے، تو آپ نے کیا کہا؟ کو طوطا بولتا ہوگا تو پھر میں انسان ویسے بول رہا ہوں۔ اس آواز سے دلالت کس پر ہے؟ وجود لافظ پر۔ کس پر؟ لافظ ٹیپ ہے تو بھی لافظ ہے، طوطا ہے تو بھی لافظ ہے، غور کو آواز بھری ہے تو بھی لافظ ہے، انسان ہے تو بھی لافظ ہے جی، بولنے والا جی۔ بات سمجھی ہے؟ تو یہ مثال دیز جو دیوار کے پیچھے سے سنا گیا اور اس نے دلالت کی بولنے والے کے وجود پر، یہ دلالت کون سی ہے؟ دلالت عقلی لفظی کہ کوئی نہیں۔ دوسری قسم ہے دلالت عقلی کی، دلالت عقلی غیر لفظی۔ دلالت، تعریف بالکل واضح ہے۔ دلالت عقلی غیر لفظی وہ دلالت عقلی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے، یعنی دال لفظ ہوتا ہے لیکن لفظ نہیں ہوتا۔ ہاں جی، دلالت عقلی غیر لفظی وہ دلالت عقلی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دال تو ہے لیکن لفظ نہیں ہے۔ یہ کس کی تعریف کی ہے؟ اس کی مثال دیکھیں، آپ نے یہ چیز دیکھی، یہ لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے؟ اس کو دیکھ کر آپ کو علم آ رہا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے کہ کوئی نہیں، یہ ہے مصنوع۔ کیا ہے؟ اور بنانے والا سانے، یہ ہے بنانے والا سانے۔ یہ جو جلد ہوئی ہے یہ جلد کیا ہے؟ اور بنانے والا۔ تو ہر مصنوع کی دلالت اپنے سانے پر، ہر یہ دلالت عقلی غیر لفظی ہے۔ دلالت کیونکہ اس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا سمجھ آنا، یہ کون سمجھ رہا ہے؟ عقل۔ اور یہ کیا ہے؟ غیر لفظ۔ تو ہر مصنوع کی ہر مصنوع سے اس کے سانے کا علم، کیڑا ہے انہوں نہیں بھی اندا کوئی سانے ہے اے علم۔ ہر مصنوع سے، ہر مصنوع کی دلالت ہے کس پر؟ اپنے۔ تو یہ دلالت کون سی ہے؟ عقلی۔ جتنی شیاں پین ساری پوری یہ کائنات مصنوع ہے، اس کی دلالت ہے اپنے خالق پر جی، کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے جی، وہ اللہ ہے۔ ہاں بھائی، جیسے مصنوع کی دلالت ہے سانے پر،
مصنوعات نہیں لفظ سنتے ہو، مصنوعات بھی شیاں بڑیاں نے جی، ان ویکھ کے تمہیں سمجھ کو نہیں آتی بھی کسے بنایا ہے کہ کو نہیں. تو یہ دو قسمیں آ گئی ہیں، کس کی؟ دلالت عقلی کی. کون سی؟ تعریف بھی. دلالت عقلی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال سے مدلول کو عقل سمجھے. اس کی پھر دو قسمیں ہیں، لفظی اور غیر لفظی. دلالت عقلی لفظی وہ دلالت عقلی ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے. دلالت عقلی غیر لفظی وہ دلالت عقلی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے. پہلے کی مثال دی ہے، ساری کتابوں میں یہی آئے گی کہ دیوار کے پیچھے سے آپ نے دیز سنا، تو دیز یہ جو آپ نے سنا ہے، سننے کے بعد عقل نے یہ سمجھا ہے کہ پیچھے کوئی انسان ہے. اس آواز دیز کی دلالت ہے کس پر؟ اور وجود لافظ، لافظ لفظ بولنے والا، وجود لافظ پر یہ دلالت کون سی ہے؟ عقلی ہے. ات مجھ بیٹھی ہوگی تو پرلے پاسے بندہ دیز آ کے تو مجھ بھی سمجھ لیندی کہ باہر کچھ ہے، بولنے والا کوئی ہے. اور دوسری مثال ہے ہر مصنوع کی دلالت کس پر؟ یہ دلالت عقلی غیر لفظی ہے. یہ دلالت سارے مصنوعات دلالت کر رہے ہیں کہ ساڈا کوئی بنان والا ہے کہ کوئی نہیں. اور یہ بھی الفاظ میں ہوتی ہے، جیسے دلالت لفظ دیز کی. اور تھلے لکھا ہے بھی اے زید نو الٹا کے بنایا ہے مومل، جو کہ سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے. کس پر دلالت ہے؟ وجود لافظ پر. اور غیر الفاظ میں ہوتی ہے، جیسے دلالت مصنوع کی سانے پر. اوے لفظ مصنوع سانے نے یا مراد متا کو لفظ مصنوع کی دلالت لفظ سانے پر ہے نا، مانا مراد ہے مصنوع پہ جڑی شیاں بڑیاں نے جی. ہاں جی. اور یہ بھی الفاظ میں ہوتی ہے، جیسے دلالت لفظ دیز کی جو کہ سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے سے. دیوار کے پیچھے سے وجود کس پر دلالت لفظ دیز کی؟ وجود لافظ پر. آگے اور غیر الفاظ کے غیر میں ہوتی ہے، اور الفاظ کے غیر میں ہوتی ہے، جیسے مصنوع کی دلالت صالح سون دلالت طبعیہ کے بمقتضائے تبع باشد وہی در الفاظ یافتہ شود. سگم دلالت طبعی کے بمقتضائے تبع باشد وہی در الفاظ یافتہ شود. چون دلالت بر درد سینہ و در غیر الفاظ باشد. چون دلالت عمرت بر خجل. مسوفرت بر بچی. دلالت کی تین قسمیں ہیں. تیسری قسم ہے دلالت طبعیہ. دلالت طبعی اس کی تعریف دلالت طبعی یا دلالت طبعیہ. دلالت طبعی وہ دلالت ہوتی ہے کہ مدلول طبیعت کو عارض ہو اور طبیعت دال کو پیدا کرے. دلالت طبعیہ وہ دلالت ہوتی ہے جس میں مدلول طبیعت کو عارض ہو اور طبیعت دال کو پیدا کرے. دلالت طبعیہ وہ دلالت ہوتی ہے جس میں مدلول طبیعت کو عارض ہو اور طبیعت دال کو پیدا کرے. دلالت طبیعہ وہ دلالت ہوتی ہے مدلول طبیعت کو عارض ہو اور طبیعت دال کو پیدا کرے. پھر آپ دلالت طبیعہ وہ دلالت ہوتی ہے جس میں مدلول طبیعت کو عارض ہو اور طبیعت دال کو پیدا کرے. پھر آپ دلالت طبیعہ وہ دلالت ہوتی ہے جس میں مدلول طبیعت کو عارض ہو اور طبیعت دال کو پیدا کرے. دلالت طبعیہ وہ دلالت ہوتی ہے جس میں مدلول طبیعت کو عارض ہو اور طبیعت دال کو پیدا کرے. کیویں؟ دلالت طبیعہ وہ دلالت ہوتی ہے جس میں مدلول طبیعت کو عارض ہو اور طبیعت دال کو پیدا کرے.
یہ تعریف آ گئی ہے. پھر اس کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور غیر لفظی. لفظی لفظی اور غیر لفظی. واضح ہے وہ. دلالت طبعی لفظی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے. دلالت طبعی لفظی وہ دلالت طبعی ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے. دوسری سنا. دلالت طبعی غیر لفظی وہ دلالت طبعی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے. دلالت طبعی لفظی وہ دلالت طبعی ہوتی ہے جس میں دال لفظ ہوتا ہے. دلالت طبعی غیر لفظی وہ دلالت ہوتی ہے جس میں وہ دلالت طبعی ہوتی ہے یار، دلالت طبعی ہوتی ہے جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے. جس میں دال غیر لفظ ہوتا ہے. تنے آ گئی ہیں. پہلے دلالت طبعی کی تعریف، پھر اس کی دو قسموں کی. اب دونوں قسموں کی مثال. بندے کو بخار ہو گیا، یہ طبیعت کو عارض ہوا ہے. بخار ہونے کے بعد طبیعت نے دال کو پیدا کیا. ہائے ہوئے ہائے حال ہوئے. یہ جو لفظ منہ سے نکل رہے ہیں ان کی دلالت ہے کس پر؟ تکلیف پر. کس پر؟ اور درد سینہ دی مثال دیتی ہے، اس کی دلالت ہے کس پر؟ تو پہلے مدلول طبیعت کو، اس کے بعد طبیعت نے لفظوں کو، جڑے بھی لفظ مختلف زبانوں سے نکلتے ہیں جی، تو اوہ اوہ ہائے حال ہوئے، ان کی دلالت ہے کس پر؟ تکلیف پر. یہ دلالت کون سی ہے؟ طبی. اور ہے کیا؟ کیونکہ لفظ منہ سے نکل رہے. تو اوہ اوہ کی دلالت درد سینہ پر. آپ یہ نہ بولیں، آپ اپنی زبان کے لفظ لے لیں. تکلیف کی حالت میں جو منہ سے بے ساختہ لفظ نکلتے ہیں ان کی دلالت ہے کن پر؟ تکلیف پر. تو یہ دلالت کون سی ہے؟ کیونکہ پہلے مدلول طبیعت کو، یعنی تکلیف طبیعت کو ہوئی، پھر طبیعت نے دال کو پیدا کیا. دوسرے کی مثال، دوسرے کی وہ یہ ہے کہ پہلے ایک مسئلہ سمجھے، حاشیے پر لکھا ہوا ہے. اے حکماء گل کہندے نے ہوے کہ نہ ہوے. حکماء گل کہندے نے بھی جدوں بندے نو شرمندگی ہوندی ہے نا جی، یہ ہوندی ہے یہ جڑی روح ہے نا، روح اے خون ایندا گھوڑا ہے. جڑی بندے وچ روح ہے نا، خون، یہ وجہ ہے کہ دل بند ہوا تو بندہ گیا جی. یعنی حکماء گل کہندے نے خون روح دا گھوڑا ہے. جس لئے شرمندگی ہوندی ہے نا تے اس لئے دل کردا ہے بے بندہ جڑا ہے نا جی بس نہ ہی ہوئے. یہ گل ہے. اس وقت روح جڑی ہے نا وہ دوڑدی ہے نکلنے واسطے بھی اتوں بس نسو. روح اتنا ٹل دیندی تے اجے مرنے دا ٹائم تے آیا کوئی نہیں، تے چونکہ نال گھوڑا ہوندا کون؟ اے وجہ ہے کہ جدو شرمندگی ہوئے تے چہرہ سرخ ہوندا ہے جی. شرمندگی نال چہرے دے سرخ ہونے دا فلسفہ اے وے کہ روح نسنے نو چاہندی کہ میں تو نساں، میری تو بےزتی ہو گئی ہے. تے او گھوڑا بھی نال ہوندا کون؟ اگوں جے مرنے دا وقت نہیں آیا ہوندا جی. سمجھ آئی نا؟ آندے نہیں مڑ کے تو تے سنوں مر جاوے چنگا سی یار، ایڈی بےزتی ہوئی جی. آندے نہیں جی، یہ گل ہے جی. تے او پھر چہرہ سرخ ہوندا ہے. اے ویکھو شرمندگی اے طبیعت نو عارض ہوئی تے طبیعت نے چہرے دی سرخی پیدا کیتی، تے چہرے دی سرخی نے دلالت کیتی کیڑی شے تے؟ شرمندگی تے. چہرے دی سرخی نے دلالت کیتی کس تے؟ ہن مدلول کون؟ اے پہلے طبیعت نو عارض ہویا ہے. طبیعت نے ایک دال پیدا کیتا ہے کون؟ اے لفظ ہے کہ غیر لفظ ہے؟ تو سرخی کی دلالت شرمندگی پر، یہ کون سی دلالت ہے؟ جب بندے کو ڈر آتا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس وقت روح نیچے دوڑتی ہے بھی میں گم ہو جاؤں، مجھے کوئی دیکھے نہ. تو چونکہ گھوڑا بھی ساتھ ہے اس لیے چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ پیلا ہو جاتا ہے. یعنی حکماں نے بھی ایک فلسفہ بیان کیتا ہے، اس لیے چہرہ جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے. اب چہرہ جو پیلا ہوا ہے تو پہلے ڈر طبیعت کو عارض ہوا ہے، تو طبیعت نے دال کو پیدا کیا ہے. کس کو؟ چہرے کی زردی کو. تو چہرے کی زردی دال ہے اور ڈر، اور یہ دال کیا ہے؟ اور یہ کون سی دلالت ہے؟ یہ ہے مثالیں دلالت طبی لفظی اور دلالت طبی غیر لفظی کی. آئی سمجھ کے کوئی نہ؟
سرخی دلالت ہے کس پر؟ اور زردی دلالت ہے کس پر؟ ایشا. ہاں بھائی گل سمجھیجئے، منع کرو. تیسری قسم دلالت طبعیہ، جو کہ طبع کے مقتضا کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ الفاظ میں پائی جاتی ہے، جیسے اوہ کی دلالت درد سینہ پر، اور غیر الفاظ میں ہوتی ہے، جیسے سرخی کی دلالت شرمندگی پر. پنجابی کے دن بڑے خجل خوار ہوئے ہیں جی، عربی لفظ خجل جڑے ہیں جی. اور سردی کی دلالت ڈر پر، باجلا یو جالو بجلن دا مانا پڑے ترسیدن، یاد ہے کہ کوئی نہیں جی؟ ڈرنا جی. ابروجل. ہاں بھائی. دلالت طبعیہ جو کہ طبع مقتضا کے ساتھ شاباش، جو کہ طبع کے مقتضا کے ساتھ ہوتی ہے، جو کہ طبع کے مقتضا کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ الفاظ میں پائی جاتی ہے، جیسے دلالت اوہ کی، جیسے اوہ کی دلالت درد سینہ پر، اور الفاظ کے غیر میں ہوتی ہے، جیسے سرخی کی دلالت، جیسے سرخی کی دلالت شرمندگی پر، اور زردی کی دلالت کس پر؟ ڈر پر. چل منع کر شام. تیسری دلالت طبعیہ جو کہ طبع کے مقتضا کے ساتھ ہوتی ہے، شاباش یہ الفاظ میں پائی جاتی ہے، جیسے قرآن پڑھ دیا جی بابا جی. درد سینہ پر، ٹھیک ہے. جیسے دلالت سرخی کی شرمندگی پر، چلو. زردی کی ڈر پر. خلاصہ یہ ہے کہ دلالت کی 3 قسمیں ہیں. دلالت کی دلالت وضعی، دلالت عقلی، دلالت طبعی. تے پاویں نال ہے لا کے بولو، طبع وضعیہ، عقلیہ، طبعیہ. پھر تینوں کی 2 قسمیں ہیں، دلالت وضعی لفظی، دلالت وضعی غیر لفظی، دلالت عقلی لفظی، دلالت عقلی غیر لفظی، دلالت طبعی لفظی، دلالت طبعی غیر لفظی. سب کی تعریفیں اور مثالیں آپ کو میں نے کہلوائی ہیں.